من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا پروردگار، آپ کا پالنے والا کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا، وہیں روک دیتا، وہیں ٹھہرا کر کے رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا۔ پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں، اور وہی تو وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الفرقان ہے، اور ابھی سورۃ الفرقان سے آپ کے سامنے آیت نمبر 40/5، آیت نمبر 40/6 اور آیت نمبر 40/7، یعنی آیت نمبر 45، 46 اور 47، یہ 3 آیات سورۃ الفرقان سے ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سورۃ الفرقان کے بارے میں اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور مکی سورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دلائل کی روشنی میں توحید کا، یعنی اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود ہے، اور اس کے معبودیت میں، اس کے معبود ہونے میں، اس کے رب ہونے میں، خالق کائنات ہونے میں، پورے کائنات کے اوپر اختیار رکھنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو دلائل سے ثابت کرتا ہے۔ اور مکی صورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں رسالت کا بھی اس بات ہوتا ہے، رسالت کی حقانیت کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثابت کرتا ہے، اور اسی طرح سے آخرت کے اوپر بھی بھرپور دلیلیں دے کر کے اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ ابھی جو آیات، یعنی آیت نمبر 45، 46 اور 47 اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے اوپر بہت سارے دلائل دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کاریگری اور کرشمے ہیں، اور اس میں جو لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سے سائے کو پھیلا دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے سائے کو پھیلا دیتا ہے۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ایک ہی جگہ روک کر کے رکھ دیتا، ٹھہرا کر کے رکھ دیتا، ساکن کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو پھیلا دیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور اس کے اوپر سورج کو ہم نے دلیل بنایا ہے، رہنمائی کرنے والا بنایا ہے۔ سامعین کرام، سایہ جو ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا سایہ، شیڈ، سورج کا سائے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور فطری اصول اور قاعدہ اور قانون اور رول یہ ہے کہ روشنی کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سیدھے سفر کرتی ہے، صراط مستقیم میں سفر کرتی ہے۔ اس لحاظ سے جہاں بھی روشنی ہوگی چیزوں کا سایہ وہاں پر موجود ہوگا، جہاں پہ روشنی ہوگی وہاں پر چاہے کوئی بھی چیز ہو اس کا سایہ موجود ہوگا۔ اب اگر کسی چیز کا سایہ روشن چیز سے ذرا سا کم درجے پر ہو، نیچے ہو، یعنی کہیں پہ کوئی چیز ہو اور اس سے جسٹ تھوڑا نیچے میں اگر روشنی کرنے والی چیز ہو تو سایہ اس وقت ذرا لمبا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے روشن ہونے والی چیز اوپر بڑھے گی سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سایہ اوپر چلا آئے اور 90 ڈگری کے اوپر آ جائے تو ہر چیز کا سایہ اس کے قدموں پر پڑے گا، بلکہ بہت چھوٹا رہ جائے گا، یہاں تک کہ وہ سایہ غائب بھی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ روشنی کا جو مستقل سورس ہے وہ سورج ہے، لہذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے ذکر کو کیا اور پھر سائے کو ذکر کیا، اور ان دونوں کا ذکر اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہر قسم کے نباتات، ہر قسم کے پلانٹ، پیڑ اور پودے اور تمام جاندار چیزوں کی جو تربیت ہوتی ہے، اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اس کی جو بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے اندر جو گروتھ ہوتا ہے، ان تمام کے اوپر سورج اور سایہ یہ دونوں بہت زیادہ اثر کرتی ہے۔ سورج کی روشنی ہو، دھوپ ہو یا سایہ ہو، اس سے تمام چیزوں کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے،
نشو و نما ملتا ہے، گروتھ ہوتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی چیز ایسی ہو جس پر ہمیشہ دھوپ پڑتی رہے یا پھر اس پر کبھی دھوپ نہ پڑے بلکہ ہمیشہ اس کے اوپر سایہ ہی رہے تو اس کی تربیت اور اس کے گروتھ میں ترقی نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما اور اس کا جو بڑھنت ہوتا ہے کبھی بھی درست طور پر نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بالکل مناسب انداز میں اس کے اوپر سورج کی روشنی بھی پڑنی چاہیے اور سایہ بھی پڑنا چاہیے۔ دھوپ اور سایہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمتیں ہیں اور دونوں سے ہر چیز کی زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ ہی رہتا تو زندگی کی جو یہ بہاریں ہیں کبھی بھی قائم نہیں رہتی، اور اگر ہمیشہ دھوپ ہی رہتا تو ہر چیز مرجھا جاتی، کسی چیز کے اندر بھی تر و تازگی نہیں آتی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے، الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پروردگار نے کس طرح سے سائے کو پھیلا دیا ہے؟ کیسے رب العالمین سائے کو پھیلا دیتا ہے کہ سایہ پھیلا ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے جب سورج اوپر جاتا ہے تو سایہ پھر وہاں سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر جب سورج دوسری طرف جاتا ہے تو پھر سایہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ اسے وہیں ساکن رہنے دیتا، وہیں پر کھڑا کر کے رکھتا، وہیں پر ٹھہرا کر کے رکھتا، لیکن رب نے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات کے اوپر سورج کو ہم نے دلیل بنا دیا ہے کہ سورج ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ کو بنایا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے، اسی کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سائے کو پھیلاؤ سے سمیٹتا ہے اور پھر جب سمٹ جاتی ہے تو پھر پھیلا دیتا ہے، اور یہ جو پروسیجر ہے بتدریج ہوتا ہے، آہستہ 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 بتدریج اللہ تبارک و تعالی سمیٹتا ہے۔ پہلے پوری دنیا میں سایہ رہتا ہے، سورج نکلتا ہے تو سایہ دھیرے دھیرے سمٹنا شروع ہو جاتا ہے، سمٹتے سمٹتے بالکل عین نصف النہار کے وقت جب سورج بالکل سر پہ کھڑا ہوتا ہے، زاویہ قائمہ بن جاتا ہے، بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، تو سایہ سمٹ کر بالکل قدموں کے پاس آ جاتا ہے، کسی بھی چیز کے بالکل نیچے آ جاتا ہے۔ اور پھر جب سورج وہاں سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے نیچے کی طرف تو آہستہ آہستہ دوسری طرف سایہ پھر بڑھنے لگتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ سایہ مکمل ہوتا ہے تو پھر سورج غروب ہوتا ہے اور اس کے بعد رات آ جاتی ہے۔ یہ جو آہستگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پروسیجر رکھا ہے، اس میں کائنات کے لیے، مخلوقات کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ جن چیزوں میں چینجنگ ہوتی ہے وہ چینجنگ اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ ہی لاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان پہلے بچہ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ آہستہ آہستہ بتدریج وہ بچہ جو ہوتا ہے ذرا بڑا ہوتا ہے، پھر لڑکا بنتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، نوجوان، اور پھر ادھیر عمر میں، پختہ عمر میں آتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کی عمر ڈھلتی ہے اور پھر آہستگی کے ساتھ وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جو آہستگی کا بتدریج کا جو قانون ہے، یہ رب العالمین کا اس کے اندر رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ اگر یہ تدریج کا قانون نہ ہوتا، یہ جو آہستہ آہستہ کوئی بھی چیز بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اگر یہ قانون رب العالمین نے نہیں بنایا ہوتا تو ہر جاندار کے لیے اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی، بہت دوبھر ہو جاتی۔ مثال کے طور پر سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے اندر صرف روشنی ہوتی ہے اور اس وقت گرمی نہیں ہوتی، حرارت نہیں ہوتی۔ پھر دھیرے دھیرے سورج بڑھتا ہے، اس کے اندر حرارت اور گرمی شروع ہو جاتی ہے، اور جب سورج بالکل عین نصف النہار پہ بیچوں بیچ کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ پھر وہاں سے ڈھلتا ہے تو سورج کی گرمی بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب شام سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے جب سورج ہوتا ہے تو اس کی گرمی مکمل ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر صرف روشنی ہی ہوتی ہے۔ یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کے لیے قانون بنایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسا کارنامہ انجام دینے والا رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون نہیں رکھا ہوتا، اگر یہ قانون نہیں بنایا ہوتا، تو یہ جو دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جس وقت طلوع ہوتا اسی وقت پوری دنیا کے اندر گرمی پھیل جاتی، اور اس وقت سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک
پورے کائنات کے اندر گرمی ہوتی، شدت ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے پورے مخلوقات کے اوپر رحم و کرم کرتے ہوئے ہر چیز کے قانون کو اللہ نے بتدریج اور آہستہ آہستہ بنا دیا۔ کوئی بھی چیز آہستہ آہستہ عروج پہ جاتی ہے اور پھر وہاں سے زوال کی طرف ڈھلتی ہے اور پھر اخیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قدرت کے کاریگری کو اور قدرت کے عجائبات کے اندر جو یہ نشانی ہے اس کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو یہ کارنامہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مکہ والوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے جھوٹے معبود ایسا کارنامہ بالکل ہی انجام نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی تو وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پورے مخلوقات کے اوپر اور خصوصاً انسانوں کے اوپر جو بہت ساری نعمتیں کی ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو تاریک اور ہر چیز کو ڈھانپ لینے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بالکل تاریک بنایا، ہر چیز کو ڈھانپنے والا بنا دیا، تاکہ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ رات کو آرام کر سکے۔ آرام کے لیے رات کی تاریکی اور خاموشی یہ بہت ہی بہترین اور بالکل سازگار ہے۔ رات کی نیند بھی اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر اس شخص سے پوچھئے جسے رات کو نیند نہیں آتی ہو۔ پھر اس نیند میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نشانیاں رکھی ہیں۔ دن بھر کام کرنے سے اور دن بھر محنت و مشقت کرنے سے جسم کے اندر کچھ خلیے، کچھ سیلز ہوتے ہیں، وہ حرارت کی وجہ سے جل جاتے ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو ان جلے ہوئے سیلز کی جگہ نئے سیلز اور نئی خلیے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ عمل پورا ہو جاتا ہے تو انسان جگ جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، اور تازہ دم ہو کر دوسرے دن کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان جس قدر زیادہ تھکا ہوا ہوگا اتنی ہی اسے گہری نیند آئے گی اور دیر تک آئے گی، کیونکہ اس کے جلے ہوئے جو سیلز اور خلیے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ جب زیادہ تھکا ہوتا ہے تو زیادہ وقت لگتا ہے، اور جب پورا خلیہ اور پورا سیلز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو انسان تازہ دم ہو کر کے پھر جگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان گہری نیند میں ہوتا ہے تو گہری نیند کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خراٹے لینے لگتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی کاریگری ہے۔ اور بعض دفعہ انسان نیند میں خواب بھی دیکھتا ہے۔ اگر خواب کی حقیقت پر غور کرنا شروع کیا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کے اس محیر العقول کرشمے کی گہرائیوں میں انسان گم ہو جاتا ہے، گم ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں کیا کچھ عجائبات اور کتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، پنہا کر دی ہیں، اس کے اندر ودیعت کر دی ہیں کہ انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے اور دن بھر کے اپنے ایکٹیویٹی پر غور کرے تو انسان لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں یعنی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اس آیت کریمہ میں سرسری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، اور غور فکر کرنے سے جو بات سرسری طور پر ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کاج کے لیے دن اور آرام کے لیے رات بنایا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ صرف دن ہی بناتا تو انسانوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رات ہی بناتا تو بھی انسانوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، اور اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اللہ ہی وہ وحدہ لا شریک ہے جس کے سامنے انسان کو سر جھکانا چاہیے، باقی کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 71، 72 اور 73 میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے جو لوگ مجھ کو چھوڑ کر کے سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے سامنے
مزاروں کے سامنے، باباؤں کے سامنے اور پیروں کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا غور کرو، ذرا دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تبارک و تعالی تم پر رات ہی رات قیامت تک کر دیتا، اگر کنٹینیو اللہ تبارک و تعالی رات ہی بنا دیتا، دن کو نہ بناتا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک صرف رات ہی رات کو اللہ بنا دیتا. من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کون سا ایسا جھوٹا معبود ہے جو اس رات کو بدل کر کے تمہارے لیے روشنی لے آتا، تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. آپ ذرا کہیے ان کو، ذرا پوچھئے کہ ذرا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو ہٹا دیتا اور قیامت تک صرف دن ہی دن آتا، تو اللہ کے علاوہ تمہارا کون سا ایسا جھوٹا معبود ہے جو اس دن کو بدل کر کے رات لے آتا تاکہ تم تھکے ہوتے ہو، مشقت میں پڑے ہوتے ہو، تمہارا جسم تھکا ہوتا ہے تو تم اس میں سکون حاصل کرو. کون ہے رب کے علاوہ جو تمہارے لیے دن کو بدل کر کے رات لے آئے؟ افلا تبصرون، تم لوگ بصیرت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن اور رات دونوں مقرر کیے ہیں تاکہ دن میں تم مشقت کرو اور رات میں مکمل آرام کر کے پھر اگلے دن تازہ دم ہو جاؤ. یہ اللہ کے فضل و کرم میں سے ہے کہ اس نے دن اور رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی اور رزق کو تلاش کرو. اور ایسا اس لیے رب العالمین نے کیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ وہی تو اللہ ہے جس کی تنہا عبادت کی جائے، وہی تو اللہ ہے جس کے سامنے سر کو جھکایا جائے، وہی تو اللہ ہے جس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلا دیا جائے، وہی تو اللہ ہے جس سے اپنی بگڑی کو بنانے کی التجا کی جائے، وہی تو اللہ ہے جس کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکایا جائے، وہی تو اللہ ہے جس کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کی جائے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، دن کو نیند کو تمہارے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا تاکہ تم اٹھ کر کے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی روزی کو تلاش کرو. معزز سامعین کرام، یہ آیات ہمیں خالص توحید خالص کی طرف دعوت دیتی ہے کہ اللہ ہی اکیلا ہے اور اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ تمام جھوٹے معبودوں کا انکار کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ آیات ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توحید خالص پر گامزن فرمائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.